معاشرہ عجیب سمت کی طرف جا رہا ہے، حیران ہوتا ہے بندہ۔ پورا سال جن بے ایمانوں کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، پورا سال جن کو پانی کا کولر یاد نہیں آتا، اور کل ایک نئی ٹرم بھی نکل گئی، پورا سال جن کو جنریٹر یاد نہیں آتا، ان کو عید قربان کے اوپر بیٹی کی شادی بھی یاد آ جاتی ہے، کولر بھی یاد آ جاتا ہے، جنریٹر بھی یاد آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایسے بدبخت ہیں۔ حضرت ابراہیم بیٹے کی قربانی لے کے نکلے تھے، شیطان نے بار بار ورگلایا تھا، آپ بھی قربانی لے نکلیں گے، یہ آپ کو بار بار ورگلائیں گے، بکرے کی جگہ کولر لگا دو، بکرے کی جگہ بیٹی کو فلاں کو جہیز دے دو، بکرے کی جگہ ایک کل بندے نے عجیب و غریب پوسٹ کی، میں نے اپنے دوست کو جنریٹر لگا کے دے دی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہی پورا سال کولر کا انتظام بھی کرتے ہیں، پانی کا انتظام بھی کرتے ہیں، وہی بچیوں کی شادی پہ مدد کرتے ہیں۔ جنہوں نے پورا سال بعد قربانی بھی نہیں کرنی ہوتی، نہ انہوں نے بچیوں کا جہیز بنانا ہوتا ہے، نہ کولر دینا ہوتا ہے، ان کو یہ بچیوں کے کولر اور جہیز کبھی پی سی میں کھانا کھاتے ہوئے یاد نہیں آئے، کبھی مہنگا موبائل خریدتے ہوئے یاد نہیں آئے، کبھی ویلنٹائن ڈے کے اوپر اربوں روپے اڑاتے وقت یاد نہیں آئے۔ ویلنٹائن ڈے اربوں روپے اجڑے ہیں، اربوں روپے برباد ہو رہے ہیں، تب بیٹی کا جہیز نہیں بن سکتا، تب کولر نہیں لگ سکتا۔ اور یہ تبلیغ کا کوئی انداز نہیں ہے کہ ایک نیکی کو ختم کر کے دوسری نیکی کی ترویج دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے دنیا پہ ایک دفعہ بھی قربانی کو مس نہیں کیا۔ رسول اللہ کے سامنے بھی صحابہ آئے تھے غریب، رسول اللہ نے کبھی کسی صحابی کو کہا قربانی نہ کرو، اس کے مہر کا انتظام کر دو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس سے اپوزٹ فرمایا کہ میری مسلمان امتی ہو، قربانی کے دن اس کی جیب میں اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کا جانور لے سکے یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکے، حدیث صحیح ہے، مفہوم یہ ہے، اور وہ قربانی نہ کرے، قربانی کے پیسے جیب میں موجود ہو۔ یہاں پہ بہت سے لوگوں کو یہ بھی مغالطہ لگا شاید قربانی صاحب نصاب ہونے کے اوپر فرض ہوتی ہے، نہیں، قربانی کے دنوں میں جس کی جیب میں اتنا پیسہ موجود ہے، ان دنوں میں جس کے پاس اتنی سیونگ موجود ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکے یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکے، اور وہ قربانی نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے اوپر بل ڈالتے ہوئے نفرت کے انداز میں کہا پھر وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے، پھر وہ ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ قربانی کے پیسے جیب میں اور قربانی نہیں کر رہا۔ اور میں ان لبرل اور سیکولر لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، مسلم معاشرے کے اندر آپ اسلامی شاعر کے اوپر چوٹ کر کے اپنے آپ کو کلین چٹ نہیں دے سکتے۔ اسلامی معاشرہ ہے، آپ کو اسلامی شاعر کے اوپر طنز، تنقید اور چوٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، آپ کو فتنہ اور انتشار پھیلانے والا سمجھا جائے گا۔ عجیب و غریب بات ہے، میکڈونلڈ کے باہر، KFC کے باہر مرغی کو ذبح کر کے، برگر کھا کھا کے، پورا سال تکے کباب ہوٹلوں کے اوپر عیاشی کر کے، قربانی کے دنوں میں ان کے دل کے اندر جانوروں کی بھی محبت بیدار ہو جاتی ہے۔ ہاتھ کے اندر KFC کا برگر ہے، ہاتھ کے اندر میکڈونلڈ کا برگر ہے، وہ سبزی سے بنا ہوا ہے، وہ کسی جانور کی گردن کے اوپر چھری چلا کے نہیں بنا۔ پوری کارپوریٹ انڈسٹری لاکھوں جانوروں کو جب تلف کر کے اپنے بزنس چلا رہی ہوتی ہے پورا سال، ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا، اور قربانی کے موقع کے اوپر ان کو بکروں کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے، ان کو گائے بڑی مظلوم نظر آتی ہے، ان کو اونٹ بڑا بیچارہ نظر آتا ہے۔ یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کی دشمنی اسلامی شاعر سے ہے۔ عمل میں بتائیے پاکستان کا کوئی لبرل اور سیکولر کون سا ایسا ہے جس نے پورے سال میں گوشت نہیں کھایا؟ ایک بھی ایسا دکھا دے۔ ایسے یہ بے ایمان ہے۔ قربانی آئے گی، یہ اربوں روپے کا غریبوں کا بزنس چل رہا ہے، چارے کی گاڑیاں چل رہی ہیں، فصلوں کے پیسے مل جاتے ہیں، جانور پل جاتے ہیں، ٹریڈنگ ہو جاتی ہے۔ آپ ایک اس کاروبار کے ساتھ معاشرے کے اندر دولت کی جو تقسیم ہے، کبھی اس کا جائزہ لے لے، آپ حیران رہ جائیں۔ قصاب سے لے کر، کھال کو بیچنے سے لے کر، گوشت کی غریبوں میں تقسیم سے لے کر، اس کے چارے سے لے کر، اس کے منڈیوں میں آنے تک، اس کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر، اس کے سارے سسٹم کے اوپر غور کرے، اللہ کی قسم غریبوں کی جیبوں میں اربوں روپیہ جاتا ہے۔
ایک دوسرے کے پاس مال جاتا ہے۔ یہ اسلامی معیشت کے خوبصورت ترین پہلو ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔